بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جناب آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جناب۔ اچھا، مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے۔ ایک میں نے آپ سے پہلے بات کرنی ہے، آپ میری بات مکمل سن لیں، اس کے بعد میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا، اور آپ نے اس کو نظر انداز بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے اس کا جواب کمنٹ باکس میں لازمی جو ہے وہ دینا ہے۔ آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، مکمل بات کو سنیے گا، اس کا جواب آپ نے لازمی دینا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہماری مساجد میں جو بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، میں نے دیکھا کہ نہ تو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ ہی ان کے والدین کا کوئی دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ بچے نے اسکول جانا ہوتا ہے تو باپ جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بڑا سنسیئر ہوتا ہے، بالخصوص ماں جو ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے کہ رات کو بچے کے شوز جو ہے وہ پالش ہو رہے ہیں جناب، صاف ہو رہے ہیں، ٹائی شائی اس کا، لباس اس کی، کتابیں، کاپی وغیرہ، بیگ اس کا جو بھی ہوتا ہے، وہ سارا ماں رات کو تیار کر دیتی ہے کہ صبح بچہ جو ہے وہ اٹھے گا، برش کرے گا، اس کی تیاری شری کروا کے جو ہے اس کو بیگ دیں گے، اسکول بیگ، اور وہ چلا جائے گا۔ رات کو تیاری ہوتی ہے، لیکن جب صبح قرآن پاک پڑھنے کی باری آتی ہے نا بچے کی، تو یقین مانیے بچے کی قمیض کوئی ہوتی ہے، شلوار کوئی ہوتی ہے، وضو بھی آگے مسجد میں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے کبھی اعلان ہو رہا ہو کہ حضرات جن کے بچے ہمارے کالج میں یا اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم پر اسکول بھیجا کریں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے ہماری مساجد میں ہی ہوتا ہے۔ اسکول جانا ہو، کالج جانا ہو، یونیورسٹی یا ڈیوٹی میں بھی جانا ہو، تو بندے بڑے جو ہے نا وہ پوری تیاری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن واحد ایک مسجد ہے، جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو لوگ جو اتنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مجھے اور کوئی مثال مل ہی نہیں رہی۔ لیٹ آنا مسجد سے، پھر آواز بلند ہونا، اعلان کرنا کہ اپنے بچوں کو جلدی بھیجو۔ پھر سب سے بڑی بات جو میں اپنا درد رکھنے جا رہا ہوں کہ بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو ان کی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ ماں باپ کو نا شوق ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جڑے سارے پنجابی لوگ ہیں نا بالخصوص، کہتے انہاں دا حساب یہ ہوندا کہ انہاں چوں اگر کوئی بچہ پڑھ جائے تو انہوں نے ایڈی خوشی کوئی نہیں ہوندی، تو یہ ان پڑھ رہ جائے تو انہوں نے ایڈی غمی بھی کوئی نہیں ہوندی۔ تو بات وہی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بچہ پڑھ جائے تو ان کو کوئی خوش نہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آ گیا، اس کو دینی مسائل آتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ دینی مسائل جاننا شروع ہو گیا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، جو بات کرنی ہے وہ آپ سے یہ بات میں نے کرنی ہے کہ بچوں کو میں نے جو دیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کی فیس نہیں ہے۔ اگر ان کی فیس لگا دیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے اسکول میں جاتے ہیں نا، بالخصوص پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں، ان کے والدین جو ہے نا وہ پیچھے سنسیئر ہوتے ہیں تھوڑے سے لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تیری فیس نہیں بھرن ہے، اسکول کیوں نہیں پڑھتا تو صحیح طریقے نہ، ہوم ورک کیوں نہیں کیا جاتا آپ کا؟ وہ طرح طرح کے الفاظ بول کے، طرح طرح کے چہرے بنا کے، طرح طرح کے لب و لہجے سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو قائل کرتے ہیں، ٹھیک ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی دھمکی ہوتی ہے، تیرے اسکول دیاں فیساں وکھریاں بھرنے، تیری ٹیوشن دیاں فیساں وکھریاں بھرنے، تینوں یونیفارم لے کے دیتا، تینوں بوٹ لے کے دیتے، تینوں روز دے 10-20 روپیے بھی دینے، تو پھر نہیں پڑھتا۔ لیکن مسجد میں جب آنا ہے، ٹھیک ہو گیا، پھٹا قاعدہ ہوتا ہے ان کا۔ اگر قرآن پاک ہے تو مجال ہے کوئی بچہ اپنے گھر سے نیا قرآن پاک نہ، مسجد میں جو قرآن پاک پڑھے ہیں، جن کو ہاتھ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے کو تیار نہیں ہوتا، وہ قرآن پاک پکڑنے انہوں نے بیٹھ جانا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر لیٹ آنا، پھر گھر جا کے بچوں کا نہ پڑھنا۔ مجھے جس جگہ پر میں ہوں، جس مسجد میں بیٹھا ہوں، یہاں پر مجھے تقریباً کم و بیش 5 سال ہو گئے۔ 5 سالوں میں اتنے درجنوں کی بغیر مبالغے کے ہزاروں مرتبہ میں پیٹ جگہوں اس لیے آ سکے بھائی آپ نے یہاں پر پڑھا ہے، جو آپ کو پڑھایا وہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا پڑھیں۔ لیکن بچے نہیں پڑھتے، ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے، بچے بھی نہیں پڑھتے۔ کتنے کہ میں نے پیرنٹس کو بلایا یہاں پر، ان سے میں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب ہونا سکھا مانگے، لیکن پھر وہ 1-2 دن بیٹھن گے، بڑی چھال مارن گے، پھر معاملہ ٹھپ۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آئمہ مساجد ہیں نا، اور جو مساجد کی جو کمیٹی ہیں بالخصوص جو انتظامی ہیں، میرا خیال ہے ان سب کا ایک ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ یار کم از کم 100 روپیہ بچے کی فیس ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ نہ بدگمانی کیجیے کہ پتہ نہیں میں اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف اور صرف اس غرض اور نیت سے کہہ رہا ہوں
کہ یار ایک بچے کو 3 سال ہو گئے، ایک بچے کو 4 سال ہو گئے، اس کو پھر بھی درست الفاظ سے پڑھنا نہیں آیا، تو مجھے بتائیے وہ 3-4 سال کس کھاتے میں گئے؟ میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ ان پر بوجھ ہو ذہن پر کہ یار ہم اس بچے کی فیس ادا کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیں پاں کرنے والے بھی ہوں، وہ کہیں لاؤ جی ہوں تسی دین بیچنا شروع کر دیتا، تو ان کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ بھائی جس جگہ سے آپ قرآن پاک جاتے ہو نا خریدنے کے لیے، وہ فری نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اس کے پیسے دو۔ حتیٰ کہ آپ ایک رجسٹر لینے چلے جائیں نا، کہیں جناب ایک کاپی دے دیں، اس پر ہم نے قرآن کی آیات لکھنی ہیں، اس پر ہم نے حدیثیں لکھنی ہیں، اس پر ہم نے نعت یا اشعار لکھنے ہیں، تو مجھے بتائیے وہ کاپی آپ کو فری دے دیں گے؟ پینسل آپ کو فری دے دیں گے؟ اچھا دینی کتب لینی ہو، مثال کے طور پہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف لینا ہو، مثال کے طور پر آپ نے سیاسی مکمل سیٹ لے، یار ایک کتاب لینی بخاری شریف لینی، فرض کیجیے آپ، ٹھیک ہو گیا، کیا سمجھتے وہ بندہ فری دے دے گا؟ تو بھائی جب کوئی چیز فری نہیں ہے تو یہ تعلیم جب آپ دیتے ہو تو پھر اس جب کہتے ہیں جناب بالکل فری، تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس معاملے میں پھر جو ہے وہ بات کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کے بچے جو ہے وہ نالائق کیوں رہ گئے۔ پھر آگے کہتے ہیں قاری صاحب ساڑھے بچے جڑو علی دیگر قرآن ہی نہیں پڑھنا آیا، بھائی تسا توجہ ہی کوئی نہیں کی تھی، کلے قاری صاحب کو ایسی شاید ہے نہیں جڑی کھولی ہے تک دماغ میں فٹ کر دی، دماغ میں بدی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں مجھے آپ سے صرف رائے چاہیے تھی کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا، لیکن بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ ظاہری بات ہے جن کا تعلق دین سے ہے ہی کوئی نہیں نا، یا جو دین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنی ہیں کہ لو جی ہوں انہوں نے بچوں نے بھی فیساں لگا چھڑی ہیں، بھی تسی اپنے بچے سکولوں 'چ پڑھا دو تو تعلیم تو وہ بھی ہے نا، تو پھر آپ کہیں نا وہ کوئی فیس نہ لے، بلکہ پرائیویٹ سکول والے جو میری معلومات ہے وہ تو یہاں تک آ گئے ہیں کہ ایک کاپی جو ہے یا کوئی چیز 40 روپے کی باہر سے ملتی ہے تو انہوں نے دینی 120 دی، ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ وہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے باہر سے کوئی چیز یہاں سے چیز لینی یہیں سے لینی ہے، تو وہ تو یہاں تک کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ ایک ماہانہ 100 روپے میں درست انداز سے پڑھنا شروع ہو جائے اور والدین جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ ان کی رغبت ہو جائے اور وہ اس طرف ان کی توجہ ہو جائے، ذمہ داری وہ سمجھنے لگ جائے، تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ اگر میری بات غلط ہے تو ہو سکتا ہے میں کچھ پہلو جو ہے وہ درست نہ بھی ہوں، تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔